بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن پوئٹری، پوئم نمبر 5، الکتاب، دا بک، کتاب۔ یہ چھوٹی سی پوئم ہے 5 لائن کی۔ اس میں جو ہے شاعر کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ کہتا ہے، یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار، اے کتاب تو میرے نزدیک ایک باغ کی طرح ہے جس میں پھل ہے۔ اخطف الازہار منہا باعتناء واصطبار، میں اس سے پھول توڑتا ہوں توجہ اور صبر کے ساتھ۔ وامضی الوقت فیہا بین بحث واعتبار، میں اس میں وقت گزارتا ہوں ڈھونڈنے میں، سرچ کرنے میں اور عبرت حاصل کرنے میں۔ انت باللیل سمیری و صدیقی بالنہار، تو میرے نزدیک کہانی گو ہے رات میں اور دن میں دوست کی طرح ہے۔ یا کتابی انت باب للمعالی والفخار، اے میری کتاب تو ایک دروازہ ہے اونچا اٹھنے کا اور فخر حاصل کرنے کا۔ اونچا اٹھنے کا تو ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ایسا ہوگا کہ او مائی بک، یو آر لائک اے گارڈن ان مائی سائٹ ان وچ دیر آر فروٹ، آئی یوز ٹو پلک فلاورس فرام اٹ وتھ پیشنس اینڈ کیئر، اینڈ آئی یوز ٹو اسپینڈ ٹائم ان اٹ in searching and taking suggestions, taking advices and learning lessons. Anta bil layli samiri wa sadiqi bin nahar, you are like a storyteller in the night and you are like a friend in the daytime. Oh my book, you are a door for excellence and honor. You are like a door to success and progress. یہ ہے آپ کے پوئم کا ٹرانسلیشن۔ اب آئیے خلاصے کی طرف۔ خلاصہ یعنی اس کی سمری۔ یصف الشاعر اہمیت الکتاب فی ہذہ الانشودۃ، شاعر جو ہے کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس پوئم میں۔ وہو یقول ان الکتاب عنده مثل روضۃ فیہا الثمار، فیہا ازہار جمیلۃ واثمار حلوۃ، وہو یخطف الازہار والاثمار بالصبر والاطمینان۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ کتاب ایک باغ کی طرح ہے اس کے پاس، اور اس میں پھول، خوبصورت پھول ہیں، میٹھے پھل ہیں، اور اس میں میٹھے پھل اور خوبصورت پھول وہ توڑتا ہے صبر اور توجہ کے ساتھ۔ وَيُشْبِهُ الشَّاعِرُ النَّصَائِحَ وَالْعِبَرَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْكِتَابِ بِالْأَزْهَارِ وَالْأَثْمَارِ، شاعر جو ہے پھول اور پھل کی مثال نصیحتیں اور عبرتیں مراد لیتا ہے۔ وَيَقُولُ الشَّاعِرُ عَنْ اسْتِغْرَاقِ الْقَارِئِ فِي مُطَالَعَةِ الْكِتَابِ، اور شاعر جو ہے پڑھنے والے کا مطالعہ اور اس میں غرق ہونے کے بارے میں کہتا ہے۔ وَتَفَكُّرُهُ فِي نَصَائِحِهِ وَمَوَاعِظِهِ، اور پھر غور و فکر کرنا اس کی نصیحتوں میں، اس کی سجیشنز میں، خلال المطالعاتی، جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تب غور و فکر کرنے کی بات کہتا ہے۔ وہ یقول، اور وہ یہ کہتا ہے، یستغرق القاری فی مطالعۃ الکتاب ویقضی اوقاتہ وہذہ المطالعۃ توفر له الفرحۃ والسرور کزائر الحدیقۃ المملوءۃ بالازہار والاثمار۔ جب کتاب پڑھنے والا کتاب کے مطالعے میں گم ہو جاتا ہے اور وہ جب مطالعہ کرنے لگتا ہے اور اپنا وقت گزارتا ہے مطالعے میں، تو اس کو جو ہے خوشی حاصل ہوتی ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک آدمی باغ میں گیا ہو اور وہ باغ جو ہے پھولوں سے، پھلوں سے، پھول اور پھل باغ میں موجود ہوں، تو جس طریقے سے باغ کا دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کتاب کا مطالعہ کرنے والا بھی ان نصیحتوں سے، عبرتوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ الکتاب یقول القصص الجمیلہ والعبر المفیدہ فی اللیل لصاحبہ، رات میں کتاب جو ہے اچھے کہانیاں بیان کرتی ہے، فائدہ مند عبرتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں پڑھنے والے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ هُوَ بِمَثَابَةِ الصَّدِيقِ فِي النَّهَارِ، اور دن میں اسی طرح وہ دن میں دوست کی طرح ہے
اپنے صاحب کتاب کے لیے۔ اے یقول الشاعر، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، ان الکتاب خیر صدیق فی اللیل والنہار، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کتاب بہترین دوست ہے دن و رات میں۔ لا یخدع ولا یمکر ضدہ، کبھی کتاب ہم کو دھوکہ نہیں دیتی، کبھی ہم سے دھوکہ مکر و فریب نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اخیراً یقول الشاعر، آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ان الکتاب هو وسیلۃ و باب لجمیع المناصب العالیہ، آخر میں شاعر کتاب کو وسیلہ گردانتا ہے کہ انسان آدمی جو ہے ان تمام مناصب، بڑے بڑے مرتبے حاصل کر سکتا ہے کتاب کے ذریعے سے، ولی مطالب غالیہ، اور اونچے اونچے اس کے مقصدیں حاصل کر سکتا ہے۔ فی ہذہ الانشودۃ رسالۃ مہمۃ للطلبۃ، اس نظم میں بہت ہی اہم میسج دیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَقْضِي أَوْقَاتَهُمْ، اہل العلم، علم کے حاصل کرنے والے، أَنْ يَقْضِي أَوْقَاتَهُمْ، ان کو چاہیے کہ وقت گزارے کتاب میں، فی قراءۃ الکتاب، کتبی، کتابوں کے پڑھنے میں، لِأَنَّهَا صدیق، کیونکہ وہ دوست ہوتی ہیں، وفی مصائب مخلص، اور وہ جو ہے نا ہمارے لیے مخلص دوست ہے، فی السفر والحضر، ہمارے سفر میں اور حضر میں۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس پویم سے آپ کو 5 قسم کے کوشچنز کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ 2 لائن لکھی عربی میں اس نظم سے، تو آپ کو عربی میں 2 لائن لکھنا ہوتا ہے، یہ 6 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ پھر اور ایک آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ سمری لکھنے کے لیے 100 ورڈس میں، اون لینگویج میں سمری لکھنا ہوتا ہے، 6 مارکس آتے ہیں۔ پھر ریفرنس کا سیکشن آتا ہے آپ کو، اس کے بھی 6 مارکس ہوتے ہیں۔ پویم کی لائن دی جاتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی پویم کی لائن ہے، آپ کو ریفرنس لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اور ایک سیکشن آتا ہے کوشچن آنسرس کا، عربی میں کوشچن دیا جاتا ہے، اب عربی میں آپ کو آنسر لکھنا ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کو 6 مارکس ملتے ہیں۔ پھر ایک اور سیکشن ہوتا ہے، وہ 1 ورڈ آنسرس کا ہے عربی میں۔ عربی میں کوشچن دیا جاتا ہے، عربی میں 1 ورڈ آنسر لکھنا پڑتا ہے، اس کے 5 مارکس ملتے ہیں۔ یہ ہے آپ کو پویم نمبر 5، ٹھیک ہے۔